اور اس پر میں آپ کو بتاؤں، تعجب ہوگا آپ کو، ایک دو لوگوں نے غلط باتیں لکھ دی، جن میں مولانا وحید الدین خان صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اسکالر تھے، لیکن انہوں نے بعض باتیں جو غلط لکھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مولانا مودودی کے لٹریچر کے نتیجے میں ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے، حالانکہ دنیا میں جتنا کام ہوا ہے اسکالرشپ لیول پر، اور میں بھی تقریر کے لیے بہت سی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، ویسٹرن آتھرز کے بہت ضخیم تحقیقی کتابوں کو دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں ٹیررزم کیسے پھیلا، روٹ کاز کیا ہے، ایکسٹریمزم کا روٹ کاز کیا ہے، کیوں نوجوان ہتھیار اٹھانے پر آمادہ ہوتے ہیں، کیوں نوجوان بغاوت کرتے ہیں، کیوں نوجوان سبورسیو ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں، بہت سا ریسرچ ہے۔ کہیں بھی ریسرچ کی سطح پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ مولانا مودودی کے لٹریچر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آلویز دین کا کام کرنا ہو تو پیسفل طریقے سے کرنا چاہیے، آلویز جو ہے کانسٹیٹیوشنل میتھڈز کو اپنانا چاہیے، ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اوپنلی کام کرنا چاہیے، کوئی سیکریٹ کام، کوئی سبورسیو کام، کوئی انڈر گراؤنڈ کام، کوئی طریقہ اس طرح کا نہیں اپنایا جانا چاہیے۔ میرے ایک بہت پسندیدہ مصنف ہیں حسین نصر صاحب، امریکہ میں رہتے ہیں، ایرانی ہیں بیسیکلی لیکن امریکہ نہیں، حسین نصر کے بیٹے ہی ولی نصر، اور انہوں نے جماعت اسلامی پاکستان پر پورا ریسرچ کیا، ان کی کتاب ہی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ تعریفی کلمات نہیں بیان کی، کرٹیکل ریویو ہے جماعت اسلامی پر، لیکن اس کتاب میں اور ایک اور دوسری کتاب میں بھی ولی نصر نے مولانا مودودی کے بارے میں بہت شاندار باتیں لکھی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا مودودی کا طریقہ کار یہ ہے ہمیشہ پیسفل میتھڈ کرانا، وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے رہے اور کبھی بھی انہوں نے ان ڈیموکریٹک طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ ہمیشہ کھلم کھلا اپنی پالیسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، تکلیفوں کو جھیلتے تھے، جیل میں کئی مرتبہ جانا پڑا، سزائیں دی گئیں، لیکن کبھی بھی مولانا مودودی نے غلط طریقہ اختیار نہیں کیا، یہ ولی نصر کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہے؟ جس نے جماعت اسلامی کے سلسلے میں کرٹیکل ریویو کیا ہو وہ خود لکھتا ہے کہ مولانا مودودی کا طریقہ ہمیشہ سے پیسفل رہا۔ جب پاکستان میں دستور ساز اسمبلی میں، جیسے انڈیا میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں یہاں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ویسے وہاں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن بناتے وقت مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے یہ پروپوزل رکھا کہ وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ قرآن و سنت ہماری اساس کار ہوگی اور ہماری ریاست کا کوئی بھی فیصلہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی بیان کی، اس میں کسی نے لکھا کہ پارلیمنٹ میں جو بات طے ہوگی وہ، کسی نے کہا کہ صدر مملکت کو زیادہ پاور ہوگا۔ تو ایک پارلیمنٹیرین انہوں نے مولانا مودودی سے لمبے خط و کتابت کی، اور اس خط و کتابت میں انہوں نے مولانا مودودی سے کہا کہ آپ جو پرپوز کر رہے ہیں اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اور آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایسا ہوگا کہ نیم اسلامی حکومت قائم ہوگی، پوری اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی، صدر مملکت ویٹو کر دے، پارلیمنٹ ویٹو کر دیں، یہ کون سا اسلامی حکومت ہے؟ ان کے اور ان کے درمیان ڈاکٹر احمد حسین کمال، ان دونوں کے درمیان جو لمبی گفتگو ہوئی ہے وہ پڑھ لیں، جماعت اسلامی کا اقامت دین کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آلویز پیسفل میتھڈ، کانسٹیٹیوشنل میتھڈ، ڈیموکریٹک میتھڈ اور اوپن طریقے سے۔ اس میں مولانا مودودی نے بتایا کہ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس میں بہت اہم سبق یہ ہے کہ بالکل غیر اسلامی میتھڈ کے بجائے، غیر اسلامی حکومت کے بجائے، جس حد تک بھی ہم اسلام کے قوانین کو دنیا میں نافذ کر سکتے ہوں اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اس زمانے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علانیہ طور پر غیر آئینی طریقوں سے جو تغیر پیدا ہوگا وہ زیادہ برا ہوگا۔ علانیہ کریں لیکن غیر آئینی طریقے سے کریں گے، انکانسٹیٹیوشنل میتھڈز اپنائیں گے
تو بہت برا ہوگا. اس طرح کی کوششوں سے پوری قوم کو آپ قانون شکنی کی تعلیم دیں گے, لا بریکرز بنائیں گے, ٹیکنگ دی لا آف لینڈ ان دیئر اون ہینڈ, اپنے ہاتھوں میں قانون کو لینے لگیں گے لوگ. یہ تم دیکھو گے کہ اگر انکانسٹیٹیوشنل میتھڈ سے سوسائٹی کو ڈیل کیا جائے گا تو ہر سٹیزن کو آپ لا بریکر بنا دیں گے. یہ علانیہ غیر آئینی طریقے سے. اور اگر خفیہ کریں تو کہاں کہ خفیہ تنظیموں اور تحریکوں میں 2-4 لوگ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں, اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کر وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, اور کسی کی بھی قتل و غارت گری وہ آسانی سے کر دیتے ہیں. کسی قانون کی پابندی نہیں ہے ان پر, لازم نہیں ہے, جو ان سے اختلاف کیا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. مولانا مودودی نے کہا کہ میرا مشورہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے, خط و کتابت میں بات ہے کہ خواہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے, گولیاں کھانی پڑیں, مگر صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, کھلا علانیہ طور پر اپنی اصلاحی تحریک کو قانون, ضابطے اور اخلاقی حدود کے اندر چلائیے. گولیاں کھائیے مگر اخلاقی حدود کو پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون, ضابطے اور اخلاقی حدود کے اندر کام کیجیے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا, آپ نے علانیہ دعوت دی اور کھلا تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا. مولانا مودودی نے لکھا ہے, آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی اخلاقی ساکھ کو باقی رکھیے. الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے سلسلے میں میڈیا تو ہنگامہ کرتا ہے, لیکن ہماری اخلاقی ساکھ باقی ہے. مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, کہ میں نے اس پر بہت غور کیا. میں خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ڈر کے مارے نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے جتنا مطالعہ کیا ایک مدت سے قرآن و سنت کا, اس میں مجھے یہی طریقہ کار نظر آیا کہ کوئی غیر آئینی طریقہ اور کوئی جو ہے چھپے ہوئے طریقوں سے کام نہیں کیا جانا چاہیے. علانیہ کام ہو, کھلا کام ہو, اور آئینی حدود کے اندر ہو, اخلاقی حدود کے اندر ہو, ضابطے کے اندر کام ہونا چاہیے. ہاں کتنی ہی تکلیفیں جھیلنا کیوں نہ پڑے, یہ میرا مطالعہ بتاتا ہے. مولانا مودودی نے لوگوں سے کہا, اور کہا کہ اسلام جبر کا قائل نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے, جبر کیوں کریں گے آپ کسی تبدیلی کے لیے.